قرآن مجید میں اللہ ذوالجلال فرما رہے ہیں وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، کہ میرے بندے رحمان کے بندے وہ ہیں، وہ جب زمین پر چلتے ہیں تو بڑا نرمی کے ساتھ چلتے ہیں، غرور اور تکبر نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت اپنے بندوں کی طرف کی ہے، اپنی نسبت اپنے بندوں کی طرف کی ہے کہ میرے بندے رحمان کے بندے ہیں۔ اگر اس رحمان کی رحمت نہ ہو تو اس کائنات کا نظام چل ہی نہیں سکتا۔ ہم انسانوں کے گناہ ہی اس پوری کائنات کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہیں۔ ایک گناہ، ایک جرم، صرف ایک جرم ہی اس پوری کائنات کو الٹ پلٹ کر کے رکھ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنہوں نے یہ کہا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا یہ گناہ ہے کہ یہ زمین پھٹ جائے، آسمان ریزہ ریزہ ہو جائے اور پہاڑ ریت بن جائے، صرف اس ایک کلمے کی وجہ سے کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا گناہ ہے، اس لیے اس کو رحمان کہتے ہیں۔ تو وہ رحمان ہم انسان غلطیوں پہ غلطیاں کر رہے ہیں اور ہمیں وہ معاف بھی کر رہا ہے۔ تو وہ رحمان ہماری ساری غلطیاں معاف بھی کر رہا ہے اور اس کائنات کا نظام بھی چل رہا ہے۔ دن رات فرشتے ہمارے گناہ جو ہیں وہ آسمان کی طرف لے جا رہے ہیں، صبح اور شام فرشتے آتے ہیں، وہ ہمارے گناہ لکھتے ہیں اور اللہ رب العزت کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود وہ ہمارا رزق بھی بند نہیں کر رہا، ہمیں رزق بھی دے رہا ہے اور ہمیں جینے کا موقع بھی دے رہا ہے، اور ہمیں ہر وہ چیز دے رہا ہے جس کی ہمیں اس دنیا کے اندر ضرورت ہے۔ ہمارے گناہ اور ہماری غلطیاں یہ درگزر کر رہا ہے، اس لیے اس کو رحمان کہتے ہیں۔ تو ہم مسلمانوں کی نسبت اس کو نہ ماننے والوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے، اور وہ ہمارا رزق بھی بند نہیں کر رہا۔ اگر وہ ہمیں رزق نہ دے تو ہمیں پانی کا ایک گھونٹ بھی نصیب نہ ہو، لیکن باوجود اس کے کہ ہم اس کی نافرمانیاں بھی کرتے ہیں، گناہ بھی کرتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ ہمیں عافیت بھی دے رہا ہے، عزت بھی دے رہا ہے، عافیت بھی دے رہا ہے، سلامتی بھی دے رہا ہے۔
اور اس کائنات کو جینے کا موقع بھی دے رہا ہے، اس لیے اس کو رحمان کہتے ہیں۔ اور اس رحمان کی رحمت کی وسعت اتنی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا، اللہ ذو جلال نے جس دن اس پوری کائنات کو پیدا کیا، اس دن ایک کارڈ کے اوپر لکھ کر اپنے عرش کے اوپر رکھ لیا، اپنی مخلوق کو، اپنے بندوں کو تسلی دینے کے لیے، ان کو سمجھانے کے لیے، ان رحمتی تغلب غضبی، کہ میری مخلوق نافرمانیاں کر کر کے جب بھی مجھے غصہ دلائے گی، میرے بندے گناہ کر کر کے جب بھی مجھے ناراض کریں گے، تو پھر میرے غصے پر میری رحمت جو ہے وہ غالب آ جائے گا۔ تو اس لیے وہ رحمان ہے اور وہ اپنے عرش پر مستوی ہے، اور وہ اپنی مخلوق کے اوپر بڑا مہربان ہے، بڑی محبت کرتا ہے، ان کو پالتا ہے، رزق بھی دے رہا ہے، روزی روٹی بھی ان کو دے رہا ہے۔ کس کس کو دے رہا ہے؟ اس پوری کائنات کے اندر جتنے بھی جانور ہیں، چلنے والی مخلوق ہے، ان سب کو رزق دے رہا ہے، حتیٰ کہ سمندر کے اندر جتنی بھی چھوٹی چھوٹی مچھلیاں ہیں وہ بھی رزق کھا رہی ہیں۔ وہی مچھلی جو ٹنوں اور منوں کے حساب سے جس کی خوراک ہے، اللہ رب العزت اس کو بھی رزق دے رہا ہے۔ اور چیونٹی اگر پہاڑ کے نیچے ہے یا کسی پتھر کے نیچے ہے تو اللہ رب العزت نے اس کے بھی رزق کا بندوبست کیا ہوا۔ اور وہ چھوٹی سی چڑیا جو اپنے گھونسلے سے نکلتی ہے کھانے کے لیے، تو وہ بھی جب نکلتی ہے تو پیٹ بھر کر کھاتی ہے۔ اور انسان جب رزق کی تلاش میں گھر سے نکلتا ہے، رات کو جب گھر واپس آتا ہے تو اس کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ تو ہر مخلوق کو وہ رزق دے رہا ہے، اور کتنے ٹن اور کتنے من روزانہ کا وہ رزق دے رہا ہے، ہم اس کا حساب و کتاب بھی نہیں کر سکتے، لکھ بھی نہیں سکتے، اکاؤنٹ بھی نہیں کر سکتے کہ وہ کتنا رزق دے رہا ہے۔ یہ تو ہمارا ہی اندازہ ہے۔ اور وہ رحمان اس لیے ہے کہ اس کی رحمت بڑی وسیع ہے، وہ اپنے بندوں سے بڑی محبت کرتا ہے، بڑا پیار کرتا ہے، بڑی شفقت کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ایک غزوہ سے، ایک جہاد سے واپس آ رہے تھے کہ دیکھا کہ ایک عورت پورے قافلے میں بھاگ رہی ہے، اور قافلے میں جو بھی بچہ اس کو نظر آتا ہے اس کو پکڑ کر سینے سے لگا لیتی ہے، گلے سے لگاتی ہے، شفقت اور پیار اور محبت کرتی ہے، اس کا منہ چھوڑتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے جب یہ منظر دیکھا، صحابہ سے پوچھا کہ اس کو کیا ہوا؟ صحابہ نے کہا، اللہ کے نبی، اس کا ایک بچہ جو جنگ میں گم ہو گیا تو وہ اس کو مل نہیں رہا، اس کی جدائی میں اب یہ پگلی ہو گئی ہے، کملی ہوئی پھرتی ہے، دوسروں کے بچوں
بچوں میں اپنے بچے کو تلاش کرتی ہے اور بڑا پیار اور محبت اور شفقت دکھا رہی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے صحابہ سے کہا کہ او میرے صحابہ، اگر اس عورت کو اس کا بچہ مل جائے تو یہ کتنی خوش ہوگی، اس کی خوشی کی انتہا نہیں ہے۔ اگر اس کو اس کا بچہ مل جائے تو کیا یہ اس کو آگ میں پھینکنا پسند کرے گی؟ صحابہ تڑپ اٹھے، لا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی، یہ عورت جو دوسروں کے بچوں سے اتنا پیار اور محبت اور شفقت کر رہی ہے، ان کو گلے سینے سے لگا رہی ہے، تو اس کو اس کا اپنا بچہ مل جائے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ یہ اس کو آگ میں پھینکے گی۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فوراً جواب دیا، آپ نے کہا اللہ ارحم بعبادہ من هذه بولدها، جتنی شفقت یہ عورت اپنے بچے کے لیے دکھا رہی ہے، جتنی محبت یہ عورت اپنے بچے سے کرتی ہے، وہ رحمان، وہ رب جو پوری کائنات کا مالک ہے، وہ اپنے بندوں سے اس عورت سے کہیں زیادہ بڑھ کر محبت کرتا ہے، اسی لیے وہ رحمان، اور اس رحمان کی رحمت کی وسعت کتنی ہے اس کا اندازہ ہم لگا نہیں سکتے، اور وہ بھی اپنے بندوں کو آگ میں پھینکنا نہیں چاہتا۔ ہم انسانوں کے گناہ ہیں کہ ہم بار بار کر جہنم کی طرف جاتے ہیں، تو اس کو رحمان کہتے ہیں، اور وہ رحمان ہے۔ رحمان اور رحیم میں کچھ علماء نے فرق کیا ہے۔ رحمان اس کو کہتے ہیں جو دنیا اور آخرت میں ساری مخلوقات پر رحم کرتا ہے، اور رحیم وہ ہے جو قیامت کے دن سے مومنوں پر رحم کرے گا۔ تو اس رحمان کی رحمت کی وسعت اتنی ہے، اور اس رحمان نے جس دن اس پوری کائنات کو پیدا کیا، اس نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے، اور ان 100 حصوں میں سے ایک حصہ اللہ ذوالجلال نے اس دنیا میں بھیجا ہے، اور اس کو ہم انسان آپس میں شیئر کر رہے ہیں۔ انسان، جن، جانور اور پرندے، ہر مخلوقات کو اس رحمت کے ایک حصے میں سے ذرہ ذرہ ملا، اور یہی وجہ ہے وَبِهَا يَتَرَحَمُونَ وَبِهَا يَتَعَاطَفُونَ، ہر جانور اپنے خاندان سے محبت کرتا ہے، ہر ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے۔ وہ اس ایک حصہ رحمت جو اللہ ذوالجلال نے اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، اس کا ایک ذرہ ان کو بھی ملا ہے، جو ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے، اور جانور اپنے خاندان سے، اپنے بچوں سے محبت کرتا ہے۔ تو وہ مالک جس کے پاس 99 حصے رحمت ہے، جس کی رحمت کا حساب و کتاب اندازہ کیا ہی نہیں جا سکتا، وہ کتنا ارحم الراحمین ہے، اس نے اپنے محبوب پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو مخاطب کر کے کہا کہ اے
اللہ کون سی دعا پڑھا؟ تو اللہ جلال نے کہا وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ، اے میرے محبوب تو بھی کہا کر کے اللہ مجھے معاف فرما، وَارْحَمْ، اور مجھ پر رحم کر دے، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، تو اس سے بڑھ کے کوئی رحم کرنے والا دنیا میں ہے ہی۔ تو اللہ ذوالجلال نے اپنے نبی کو کہا کہ یہ دعا پڑھا کرو، آپ بھی اس دعا کو اپنی دعاؤں کا ایک حصہ بنا لیں، جب بھی دعا کیا کرے تو اس دعا کو بھی ساتھ ملا کے پڑھا کرو۔ اے اللہ ہمارے اوپر رحم فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اور تو سب سے بڑھ کے رحم کرنے والا ہے۔ تو عباد الرحمن کی یہ صفات ہے جو اللہ ذوالجلال نے بیان کی ہے کہ میرے رحمان کے بندوں کی خوبی یہ ہے یمشون علی الارض ہونا، وہ جب زمین پر چلتے ہیں بڑا نرمی کے ساتھ چلتے ہیں، غرور اور تکبر سے نہیں چلتے، اکڑ کے نہیں چلتے۔ تو نرمی ایک ایسی شاندار خوبی ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ارفقی فإن اللہ اذا اراد بأہل بیت خیرا ادخل علیہم الرفق۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس گھرانے کے ساتھ اللہ رب العزت خیر و برکت کا ارادہ کر لیتے ہیں تو اس گھر کے اندر پھر نرمی پیدا کر دیتے ہیں۔ باپ بھی نرم مزاج، ماں بھی نرم مزاج ہوتی ہے، بچے بھی نرم مزاج ہوتے ہیں، بھائی بھی نرم مزاج ہوتے ہیں، پورا کا پورا گھرانہ جو ہوتا ہے نرم مزاج ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کی رحمت ہوتی ہے اس گھرانے کے اندر، اور جس گھرانے کے اندر سارے کے سارے ہلاک و خانی پیدا ہو جائے کہ اس کو نہ چھیڑنا، یہ بڑا گرم انسان تھا، بڑا گرم بندہ، اس کو غصہ بڑا جلدی آتا ہے، تو یہ گرم مزاجی یہ کوئی خوبی نہیں ہے، یہ خامی ہے۔ اللہ رب العزت کی رحمت سے محرومی ہے۔ اگر کسی انسان کو غصہ آ جاتا ہے یا کوئی گرم مزاج ہے تو یہ خامی ہے، اس خامی کو دور کرنا چاہیے۔ اللہ ذوالجلال غرور اور تکبر کو اور اس گرم مزاجی کو پسند نہیں کرتے، بلکہ اللہ ذوالجلال کو نرم مزاجی کو پسند کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا ان الرفق لا يكون في شيء الا زانه ولا ينزع من شيء الا شأنه۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ ذوالجلال جس چیز میں، جس معاملے میں، جس کام کے اندر نرمی پیدا کر دیتے، جس کام کے اندر یا جس معاملے کے اندر یا جس چیز کے اندر نرمی آ جائے، اللہ سبحانہ و تعالی اس کو خوبصورت بنا دیتا ہے، اور جس کام کے اندر، جس فعل کے اندر، جس معاملے کے اندر نرمی کو کھینچ لیا جائے، وہ کام کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، کتنا ہی عمدہ اور اعلیٰ کیوں نہ ہو، اگر اس کے اندر نرمی کو کھینچ لیا جائے تو وہ خوبصورت ہونے کے باوجود بھی اللہ رب العزت اس کو بدنما بنا دیتا۔ جس کام کے اندر، جس فعل کے اندر نرمی نہ ہو
اللہ رب العزت اس کو بدنما بنا دیتا۔ جس کے اندر سختی آ جائے اللہ رب العزت ایسے کام کو پسند ہی نہیں کرتے، وہ بیکار ہے۔ اللہ ذوالجلال ہم سب کو نرمی عطا فرمائے، غرور اور تکبر سے بچائے۔ غرور اور تکبر جو ہے یہ صرف اللہ ذوالجلال کی شان کو ہی جچتا ہے۔ وہ جو پوری کائنات کا مالک ہے، رب ہے، پوری کائنات کو پالنے والا ہے، تکبر اس کو ہی جچتا ہے کیونکہ وہ مالک ہے۔ انسان کے لائق نہیں ہے کہ وہ تکبر کرے، گھمنڈ کرے اور آکڑ کر چلے۔ اللہ ذوالجلال کو ایسے انسان کی آکڑ بھی پسند نہیں، اور جو اس طرح کرتا ہے پھر ایک وقت آتا ہے انسان کہتا ہے میں یہ کروں گا، میں وہ کر دوں گا، اور دوسرے ہی لمحے وہی بندہ جو ہے بستر کے اوپر لیٹا ہوا تھا۔ آپ نے شاید اس شخص کا نام تو سنا ہوگا جس کو گاما پہلوان کہتے ہیں، اور اس میں ہندوستان تھا۔ بڑے بڑے پہلوان اس کے سامنے ٹھہرتے ہی نہیں تھے، دکھتے ہی تھے۔ اور ایک وقت آیا کہ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ لاہور کے میو ہاسپٹل میں چارپائی کے اوپر لیٹا ہے اور اس کے چہرے کے اوپر ایک مکھی بیٹھی ہوئی ہے۔ اس کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اس مکھی کو اٹھا سکے، اور اس کی طاقت کا عالم کیا ہے کہ لندن کے اندر انہوں نے کرین کے ذریعے ایک پتھر لایا، ایک کرین کے ذریعے پتھر لایا گیا۔ بڑے بڑے پہلوانوں کو کہا گیا کہ اس پتھر کو اٹھا کے فلاں جگہ پہ لے جاؤ۔ سارے پہلوان اکٹھے ہوئے، اٹھانا تو دور کی بات ہے، کوئی اس کو ہلا بھی نہیں سکتا۔ تو یہی گاما پہلوان، اس نے اس پتھر کو اٹھایا اور اٹھا کر پھر وہاں پہ لے کے گیا جہاں انہوں نے کہا تھا۔ اس کی طاقت کا عالم کوئی تھا، لیکن ایک وقت آیا کہ اپنے چہرے سے مکھی بھی نہیں اڑا سکتا۔ تو طاقت اللہ ذوالجلال دیتا ہے، تو پھر ایک وقت آتا ہے اللہ رب العزت اس طاقت کو ختم کر دیتے ہیں۔ دوسرے ہی لمحے انسان کا پتہ نہیں چلتا کہ وہ کہاں پہ پڑا ہوا۔ تو اللہ رب العزت سے ہر وقت دعا کرنی چاہیے۔ تو انسان کے لائق ہی نہیں ہے کہ انسان غرور اور تکبر کرتا ہے۔ پہلی قوموں میں سے ایک شخص اکڑتا ہوا چل رہا تھا، ایک شخص اکڑتے ہوئے جا رہا تھا۔ کس بات کی اکڑ ہے کہ میرا لباس بڑا خوبصورت ہے، بالوں میں کنگھی کی ہوئی ہے اس نے، اور تیل لگایا ہوا ہے، نئے جوتے پہنے ہوئے اور اکڑ کر چل رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت کو اس کی یہ ادا پسند نہیں آئی کہ میرے بندے میری نعمتیں ملی ہیں تو عاجزی دکھا۔ اگر میں نے کھانے پینے کے لیے دیا ہے، پہننے کے لیے لباس دیا ہے، سب کچھ دیا ہے تو عاجزی دکھا، نہیں دکھائی۔ اللہ ذوالجلال کو اس نے آکڑ دکھائی، تو اللہ رب العزت کو اس کی آکڑ پسند ہی نہیں ہے۔ اللہ ذوالجلال نے پھر زمین کو حکم دیا، زمین نے اس کو پکڑ لیا اور زمین کے اندر ہی اس کو دھنسا کے رکھ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَهُوَ يَتَجَلْجَعُ فِي الْأَرْضِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت تک یہ زمین کے اندر دنستا ہی چلا جائے گا، ابھی تک زمین کے اندر وہ دنستا ہی چلا جائے گا۔
جلال کو انسان کا غرور، اس کا تکبر اور گھمنڈ پسند ہی نہیں۔ اس لیے اللہ ذوالجلال ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور ہمارا یہ رویہ روز کا ہے، ایک دن کا نہیں۔ ہم کسی گاڑی والے کو دیکھتے ہیں تو ہم آکڑ دکھانی شروع کر دیتے ہیں کہ میں اس کو سمجھتا ہی نہیں۔ کسی موٹر سائیکل یا سائیکل والے کو دیکھتے ہیں تو ہماری آکڑ ختم ہی نہیں ہوتی کہ یہ جہاں سے گزرتا ہے گزر جائے، اس کے باپ کا راستہ۔ تو یہ غرور اور تکبر گھمنڈ اللہ کو پسند نہیں۔ اللہ ذوالجلال ہمیں سمجھ عطا فرمائے، کیونکہ رحمان کے بندوں کی خوبی کیا ہے؟ یمشون علی الارض ہونا، جب وہ زمین پر چلتے ہیں تو بڑا نرمی کے ساتھ چلتے ہیں، غرور اور تکبر اور گھمنڈ سے نہیں چلتے۔ اور دوسری خوبی کیا ہے؟ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب کوئی جاہل راستے میں مل جائے تو اس کے ساتھ الجھتے نہیں ہیں، اس کو سلام کہتے ہیں اور آگے چلتے ہیں۔ یہ نہیں کہتے کہ اس نے مجھے یہ بات کی ہے تو میں ان کا جواب پتھر سے دوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنی ساری زندگی، اپنی سیرت، اپنے کردار سے لوگوں کو نرمی سکھائی ہے کہ لوگوں نے نرمی اختیار کیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو نرمی سکھائی، صلح صفائی کرنا سکھائی، لڑائی اور جھگڑا نہیں سکھایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رستے میں جا رہے ہو اور آپ کے دائیں اور بائیں ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی اور علی حیدر، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت زبیر، یہ ساتھ آپ کے ساتھ ہو تو کسی کی جرت ہے کوئی آپ کو میری آنکھ سے دیکھ سکے؟ آپ رستے میں جا رہے تھے تو پیچھے سے ایک دیوانہ آیا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کو کھینچا۔ سردی کا موسم تھا، موٹے بارڈر والی چادر تھی، وہ پیچھے سے آیا، اس نے کھینچا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی گردن کو زخمی کر دیا اور گردن سے خون رسنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پوچھا کیا ہوا؟ تو وہ شخص کہتا ہے مرنی بمال اللہ الذی عندک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ نے تمہیں مال دیا ہے اس میں مجھے بھی کچھ نہ کچھ۔ تو صحابہ نے پکڑا اس کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کہا چھوڑ دو اس کو معاف کر دو، اور جو یہ مانگ رہا ہے اس کو دے دو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی نرمی کا عالم تو یہ تھا، ان کا مزاج تو یہ تھا۔ طائف کے علاقے میں جب لوگوں نے پتھر مار مار کر آپ کو لہو لہان کر دیا، سر میں پتھر لگے، خون سر سے نکلتا ہے اور پاؤں کی جوتی میں جا کر جل جاتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میں پھر مغموم ہو کر ایک باغ کے اندر تنہا بیٹھ گیا پریشان ہو کر، تو میرے پاس جبریل آئے اور کہا اللہ کے نبی آپ پریشان کیوں ہوتے، آپ کیوں غم کرتے ہیں؟ میرے ساتھ ایک پہاڑوں کا بھی فرشتہ ہے، آپ ہمیں حکم دیں ہم دو پہاڑوں کے درمیان اس پوری بستی کو پیس کر سرنا بنا دیں۔ تو وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کی نرم مزاجی کا عالم یہ تھا، کیا کہتے ہیں؟ اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، یہ میرے مقام کو نہیں سمجھتے، یہ میرے مرتبے کو نہیں جانتے، اے اللہ جو تو نے مجھے شان بخشی ہے، جو عزت اور عظمت دی ہے، یہ اس کو نہیں جانتے۔
جانتے، اگر یہ جانتے ہوتے تو میرے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی زبان سے اس طرح کے الفاظ کہا کرتے تھے۔ ان کی نرمی اور شفقت کا عالم اور رحم دلی کا عالم تو یہ تھا کہ وہ نرم مزاج تھے۔ اور تیسری خوبی فرمایا والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما۔ رحمان کے بندے تو وہ ہیں جو جہنم سے ڈرتے ہیں، جہنم سے خوف کھاتے، اللہ رب العزت کی جہنم سے پناہ مانگتے۔ تو جہنم کا موسم ایسا موسم ہے کہ جہنم کی آگ بھی آگ سے پناہ مانگتی، اور جنت کا موسم ایسا ہے لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا۔ اس جنت کے اندر موسم اس طرح کا ہے نہ انسان کو دھوپ زیادہ لگے گی نہ ہی وہاں سردی ہوگی، انسان کی طبیعت کے مطابق موسم۔ تو جہنم کی سردی کا عالم یہ ہے، جہنم کی سردی کا منظر یہ ہے کہ جہنم کی ٹھنڈ بھی ٹھنڈ سے پناہ مانگتی، اور دوسری طرف جہنم کی آگ بھی آگ سے پناہ مانگتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جہنم نے اللہ رب العزت سے شکایت لگائی، کہا کہ اے اللہ اکل بعضی بعضا، کہ میرا ایک حصہ میرے کمزور حصے کو کھا رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جہنم کو 2 سانس لینے کی اجازت دی۔ جب سردی کا موسم ہوتا ہے، فل سردی ہوتی ہے اور درجہ حرارت 50 سینٹی گریڈ تک پہنچ جاتا ہے، جب فل سردی ہوتی ہے، جب برف جم جاتی ہے، اس وقت جہنم ایک سانس لیتی ہے اور پوری دنیا کے اندر سردی پھیل جاتی ہے۔ اور پھر جب گرمی ہوتی ہے اور درجہ حرارت 50 تک پہنچ جاتا ہے، اور اس طرح کہ اگر چلتی ہوئی گاڑی جا رہی ہے تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے گاڑی کے ٹائر پھٹ جاتا ہے۔ جب -50 درجہ حرارت ہو، 50 سینٹی گریڈ تک پہنچ جائے گرمی کے اندر، اس وقت جہنم گرمی کا ایک سانس لیتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس جہنم سے محفوظ فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اشد ما تجدون من زمہریر، جب وہ ٹھنڈا سانس لیتی ہے تو پوری دنیا کے اندر ٹھنڈ پیدا ہو جاتی ہے، اور جب گرمی کا گرم سانس لیتی ہے تو پوری دنیا کے اندر گرمی پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وہ جہنم ایسی جہنم ہے جس کی آگ بھی آگ سے پناہ مانگتی ہے، جس کی ٹھنڈ بھی ٹھنڈ سے پناہ مانگتی ہے۔ وہ ایسی جہنم ہے جس کے اندر صرف آگ ہی نہیں ہے، جس کے اندر ٹھنڈ ہی نہیں ہے، اس کے اندر سانپ اور بچھو بھی ہے، اور اتنے زہریلے سانپ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس جہنم کے اندر جو سانپ اور بچھو اگر وہ دنیا کے اندر اپنا زہر اگل دے تو پوری کائنات کے اندر جتنا بھی سبزہ ہے وہ راکھ بن جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے۔ حتیٰ کہ جہنم سفارش کرتی کہ جب کوئی بندہ 3 مرتبہ اللہ رب العزت سے پناہ مانگتا، اے اللہ میں تیری جہنم سے پناہ مانگتا، اے اللہ مجھے جہنم سے بچا لے، اے اللہ مجھے جہنم سے محفوظ کر لے، تیرے عذاب بڑے سخت ہیں، دعا کرتا ہے 3 مرتبہ مانگتا ہے اللہ مجھے جہنم سے بچا لے، تو جہنم خود اللہ ذوالجلال سے سفارش کرتی ہے کہ اے اللہ اس بندے کو
میرے اندر نہ آنے دینا، اس کو اپنے عذاب سے بچا لے، اس کو محفوظ کر۔ انہا کان غراما، وہ عذاب تو چمٹنے والا ہے، اور جس کو چمٹ گیا اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا، حتیٰ کہ موت بھی نہیں سوائے۔ جسم جلے گا، پھر بڑھے گا، پھر جلے گا، پھر سلامت ہوگا، حتیٰ کہ جسم جل کر راکھ ہو جائے گا، اللہ رب العزت اس کو دوبارہ پھر نیا جسم دے دیں گے، اور اسی طرح اس کے ساتھ یہ ہوتا رہے گا۔ اور جسم کتنا بڑا ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احد پہاڑ جتنی تو ایک کافر کی ایک داڑھ۔ جہنم کے اندر اللہ رب العزت جہنمیوں کو ایسا جسم دے کہ جہنم کے اندر ایک کافر کی ایک داڑھ اتنی بڑی ہوگی جتنا احد پہاڑ ہے۔ وہ کتنا بڑا ہے؟ 8.5 کلومیٹر لمبا ہے، طویل ہے احد پہاڑ، اور 1076 میٹر اونچا ہے۔ اتنی بڑی ایک کافر کی ایک داڑھ ہوگی جہنم کے اندر۔ اللہ ذوالجلال ہمیں اس جہنم سے بچا لے، محفوظ فرمائے۔ تو باقی دانت جو ہے وہ آپ اندازہ لگا لیں کہ اس کے کتنے بڑے بڑے ہیں۔ تو اس لیے مومن کیا کہتے ہیں؟ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما۔ اللہ یہ بہت برا ٹھکانہ ہے، اللہ یہ بہت بری جگہ ہے جہنم، اے مولا کریم ہمیں جہنم سے بچا لے۔ وہ اللہ رب العزت سے دعائیں کرتے ہیں کہ مولا کریم ہمیں اس جہنم، اس برے ٹھکانے سے بچا لے، ہمیں محفوظ کر لے۔ وہ دعائیں کرتے ہیں۔ اور چوتھی نشانی والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، چوتھی نشانی رحمان کے بندوں کی یہ ہے کہ وہ رات کو اٹھ کر اللہ رب العزت کے سامنے سجدہ ریزہ ہے۔ قیام میں کھڑے ہیں تو دعائیں مانگ رہے، سجدے میں گئے ہیں تو دعائیں مانگ رہے، اللہ رب العزت سے دعائیں کرتے۔ رمضان بھی ہمیں یہی سبق سکھا کے گیا ہے۔ وہ جہنم، وہ تہجد جو سحری کے وقت پڑھنا بڑا ہی مشکل ہے، آپ اس کو عشاء کے بعد بھی پڑھ سکتے، اور اگر عشاء کے بعد بھی آپ نہیں پڑھ سکتے، تہجد پڑھنا مشکل ہو گیا، تو آپ عشاء کے بعد 4 رکعتیں پڑھ لیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتی کہ جو بندہ عشاء کی نماز کے بعد 4 نفل پڑھ لیتا ہے، 4 نفل اس کا اہتمام کر لیتا ہے، عشاء کے بعد 4 رکعت نماز پڑھ لیتا ہے، اس کا ثواب اس کو ایسے ہی ملتا ہے جیسے اس نے لیلۃ القدر کے اندر یہ 4 رکعتیں پڑھی ہو، اور لیلۃ القدر کے اندر 4 رکعتیں پڑھنے کے برابر اجر و ثواب اس کو ملتا ہے۔ اہتمام کریں، عشاء کی نماز کے بعد 4 رکعتیں آپ اگر نفل پڑھ لیتے تو اس کا اجر و ثواب آپ کو لیلۃ القدر کے اندر 4 رکعتیں پڑھنے کے برابر ملتا ہے۔ رمضان کے اندر ہم ڈھونڈتے رہے کہ لیلۃ القدر ہمیں مل جائے، کس کو ملی اور کس کو نہیں ملی، یہ تو نصیب کی بات ہے، اللہ ہی جانتا ہے۔ لیکن یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گارنٹی دے رہے ہیں، جو عشاء کے بعد 4 نفل پڑھ لیتا ہے وہ ایسے ہی ہے، اس کو ثواب ملتا ہے کہ جیسے اس نے لیلۃ القدر کی رات کے اندر 4 رکعتیں پڑھی۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی پوری رات نفل پڑھا کرتے، والد نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کر دی۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی اپنے بیٹے کی شکایت لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں کہ اللہ کے نبی، میرا بیٹا عبداللہ، میں نے اس کی شادی کی ہے، عرب کی ایک مالکردار
اچھی سیرت اور اچھی صورت والی لڑکی سے میں نے شادی کی ہے اس کی، لیکن عبداللہ تو پوری رات نفل ہی پڑھتا رہتا ہے، صبح ہوتی ہے تو روزہ رکھ لیتا ہے۔ اللہ کے نبی اس کو سمجھائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حضرت عبداللہ سے کہا کہ مجھے پتہ لگا ہے تم پوری رات تہجد ہی پڑھتے ہو؟ کہا ہاں اللہ کے نبی میں پوری رات تہجد پڑھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا نہیں، ایسا کرو گے تو ایک وقت آئے گا تمہارا جسم تھک جائے گا، تمہاری آنکھیں لاغر ہو جائیں گی، تمہارا دل مردہ ہو جائے گا، تو تمہارے جسم کا بھی کچھ حصہ ہے تمہارے اوپر، اس لیے کچھ آرام بھی کیا کرو، کچھ سکون کر لیا کرو، سویا بھی کرو اور کچھ وقت تہجد بھی پڑھ لیا کرو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سمجھایا اور پوچھا قرآن مجید کتنے دنوں میں مکمل کرتے ہیں؟ کہا اللہ کے نبی میں تو ہر رات قرآن مجید مکمل کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہیں، 15 دن کے اندر مکمل کیا۔ کہا اللہ کے نبی میں تو جوان ہوں، جوانوں سن لو۔ کہا اللہ کے نبی میں تو جوان ہوں، میں تو زیادہ پڑھ سکتا ہوں، 15 دن سے پہلے مکمل کر سکتا ہوں۔ تو کہا اللہ کے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کہا کہ پھر تم 7 دن میں مکمل کیا۔ کہا نہیں اللہ کے نبی میں اور زیادہ پڑھ سکتا ہوں۔ کہا پھر 3 دن سے پہلے مکمل نہیں کرنا، 3 دن سے پہلے مکمل نہیں کرنا قرآن مجید۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسا بھی شخص گزرا ہے جو ہر روز 10 پارے مکمل کیا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی ان چیزوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ تو آپ نے سنا ہوگا، ان کی ایک بوڑھی والدہ، ایک خادم، ان کی شادی بھی نہیں ہوئی، تو انہوں نے رات کا پوری رات کو حصہ مقرر کیا ہوا، ایک رات کو اٹھ کر نفل پڑھتا، تو پھر جب وہ نفل پڑھ لیتا تو دوسرے کو اٹھا دیتا، پھر وہ دوسرا نفل پڑھتا، اور جب وہ نفل پڑھ لیتا تو پھر وہ تیسرے کو اٹھا دیتا، وہ نفل پڑھتا، حتیٰ کہ سحری کی اذانیں اور فجر کی اذانیں ہو جایا کرتی تھی، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پوری رات قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے گھروں کو بھی ایسا بنا دے۔ 5ویں نشانی والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا۔ ایمان والوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ ذوالجلال کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور خرچ بھی کرتے ہیں تو حساب و کتاب سے خرچ کرتے ہیں، حساب و کتاب سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ سارا مال ہی خرچ کر دیا اور پھر دوسری طرف قرض مانگنے کے لیے چل رہا، ایسا بھی نہیں۔ اللہ نے آپ کو مال دیا ہے تو اس کی راہ میں خرچ بھی کریں، اپنے اندازے سے خرچ کریں، گھر والوں کا بھی خیال کریں، بیوی بچوں کا خیال بھی کریں، اور غریبوں کا بھی خیال کریں، ان کے اوپر بھی خرچ کریں۔ یہ نہیں ہے کہ عید آئی ہے آپ کے پاس بچوں کو عیدی دینے کے لیے بھی پیسے ہیں، تو اتنی کنجوسی بھی نہیں کرنی چاہیے۔ کنجوسی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس سے بھی منع فرمایا، بخل اور کنجوسی سے منع فرمایا، اور اسراف سے بھی کہ اس سے بچ جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فضول خرچی سے منع فرمایا کہ یہ شیطانی کام ہے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ جو فضول خرچی کرتے ہیں یہ تو شیطان کے کام ہے، شیطانی کام ہے، اس لیے اس سے بچ جاؤ۔ مبذرین اخوان الشیاطین ہیں، اس سے بچ جاؤ۔ اللہ نے مال دیا ہے تو جہاں ضرورت ہے وہاں خرچ کریں اور اسراف سے بچ جائیں۔ اور ہمارا
انداز کیا ہے کہ 8 دن شادی چلتی ہے اور ہر بندے کو ہم نے الگ الگ ٹھیکہ دیا، کسی نے لائٹوں کا ٹھیکہ لیا ہوتا ہے، کسی نے ہال کا ٹھیکہ لیا ہوتا ہے، کوئی گانے بجانے کا ٹھیکہ لے رکھا ہے، اور کوئی ناچ رہا ہے اس کا ٹھیکہ اس نے لیا ہوتا ہے۔ تو ہر بندے کو الگ الگ ہم نے فضول خرچی پہ لگا رکھا ہے، اور اتنی دولت ہم ضائع کر دیتے ہیں کہ جس سے کئی غریب گھرانوں کی شادیاں بڑی آسانی سے ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے۔ اور چھٹی نشانی عباد الرحمن کی، اس کے بندوں کی یہ ہے والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر۔ چھٹی نشانی عباد الرحمن کی یہ ہے کہ وہ اللہ ذوالجلال کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتے، کسی کو پارٹنر نہیں بناتے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ شرک کی بات ہر جمعے میں ہوتی ہے، تو یہ تو ہر جمعے کے اندر، ہر خطبے کے اندر، ہر درس کے اندر ہونی چاہیے، کیونکہ یہ شرک ایسا جرم ہے اللہ ذوالجلال باقی تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، یہ شرک ایسا جرم ہے یہ معاف نہیں، اس کی کوئی معافی نہیں۔ دنیا کے اندر 1,24,000 انبیاء کرام اور رسول آئے تو انہوں نے ایک ہی پیغام دیا، قولوا لا الہ الا اللہ، کہ لوگوں لا الہ الا اللہ اس کے پابند بن جاؤ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اس کے ساتھ کسی کو پارٹنر نہ بناؤ، وہ رب ایک ہے، پوری کائنات کا مالک ہے۔ اور شرک کے بارے میں اللہ ذوالجلال اپنے قرآن میں بیان کرتے ہیں، إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، جو شرک کرتا ہے اللہ کے ساتھ پارٹنر بناتے بناتے، شریک بناتے بناتے ہی دنیا سے چلا گیا، دنیا کے انسانوں کو داتا مانتے ہوئے چلا گیا، اور دنیا کے اندر نہ جانے کتنے اللہ کے ولیوں کو اس نے اللہ کے ساتھ کھڑا کر دیا اور اسی حالت میں بھی مر گیا۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العزت نے اپنی جنت کو حرام کر دیا ہے، اور دوسرے گناہ ان کی تو معافی مل سکتی ہے، لیکن یہ شرک ایسا گناہ ہے اس کی معافی نہیں مل سکتی، اور جو گناہ کرتے ہوئے فوت ہو گیا اور توحید پر قائم رہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ جہنم سے نکل آئے گا یوم من الدہر، جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا اور اسی پر ہی اس نے اپنی جان دے دی، ساری زندگی توحید پر ہی رہا اور توحید پر ہی مر گیا، تو وہ ایک نہ ایک دن جہنم سے نکل آئے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں سچا اور سچا مسلمان بنائے، توحید پرست بنائے۔ اگر اپنی عبادات کو قبول کروانا ہے تو سب سے پہلے آپ توحید کو سچے دل سے اپنا لیں، اللہ کو اللہ مان لیں، رب کو رب مان کے زندگی بسر کریں گے تو اللہ رب العزت کی جنت کے وارث بن جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دعوت کا آغاز کیا تھا، أَأُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ رب العزت نے مجھے دنیا میں اس لیے بھیجا کہ میں لوگوں کے اندر لا الہ الا اللہ اس دعوت کو عام کر دوں، میں لوگوں سے جنگ کروں حتیٰ کہ جب تک لوگ توحید پر نہ آ جائیں، لا الہ الا اللہ کا اقرار نہ کر لیں۔ اور ساتویں خوبی وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور عباد الرحمن کی ساتویں خوبی یہ ہے کہ وہ ناجائز حق کسی کو قتل نہیں کرتے۔ اور یہ دیکھیں کہ موبائل فون یہ تو آج ایسے ہی ہمارے پاس ہے، اتنا خطرناک ذریعہ ہے کہ آج مسلمان کو تو ایسے سمجھا جا رہا ہے کہ جیسے کوئی مچھر مار کے
انسان بڑا ایزی فیل کرتا ہے کہ کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ رمضان المبارک کے اندر ہی ایک ایسا قتل ہوا، ساس نے اپنے ہی داماد کو قتل کر دیا، اور اس کے اندر سسر بھی شامل تھا، حتیٰ کہ بیوی بھی شامل تھی۔ سارے گھر والے اس کے اندر شریک تھے، انہوں نے قتل کیا۔ قتل بھی اس بے دردی کے ساتھ کیا کہ جیسے کسی جانور کو مارتے۔ سب سے پہلے اس کے جوڑ توڑے انہوں نے، اور اس کے بعد پھر اس کے منہ میں رومال ڈالے، ٹاکیاں ڈالی تاکہ سانس بند ہو، اور پھر اس کے منہ میں شراب ڈالی، اور مخالف گھر کے سامنے اس کو پھینک دیا گیا۔ اور پھر وہ جو سوشل میڈیا پہ بڑا بڑھ چڑھ کے لوگوں کو بتا رہا تھا کہ جی ہمارا قتل ہوا ہے، قاتل کو ڈھونڈا جائے، اور بعد میں پتہ چلا وہی ظالم تھا جو میڈیا پہ لوگوں کو بتا رہا تھا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں ایسے چیزوں سے محفوظ فرمائے۔ تو ایک مسلمان کی قیمت کتنی ہے؟ یمن سے خبر آئی امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ ایک بچہ قتل ہوا ہے، اس کے قتل میں 7 یا 9 بندے شریک ہیں۔ کوئی مشورہ دینے والا ہے کہ اس کو ایسے قتل کر دو، کوئی اس لاش کو ٹھکانے لگانے والا، اور کوئی کچھ ایسے تھے جو سمجھانے والے تھے، کچھ ایسے تھے جو حمایت کرنے والے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے جوابی خط لکھا، لو دمال علیہ اہل الصنعاء کلہم لقتلتہم بہی، اگر یمن کی پوری بستی، صنعاء کی پوری بستی اگر ایک قتل کے اندر شامل ہو جائے تو میں اس پوری بستی کو قتل کر دوں گا، میں اس پوری بستی کی گردن اڑا دوں گا، سب کو قتل کر دوں گا۔ تم تو 7 یا 9 بندوں کا کہہ رہے ہو، میں پوری بستی کو ہی ختم کر دوں گا۔ اگر وہ ایک قتل کے اندر شریک ہوئی تو 8ویں کو بھی مومنوں کی یہ ہے وَلَا يَزْنُونَ کہ مومن جو ہوتا ہے وہ بدکار نہیں ہوتا، بدکاری نہیں کرتا، بدکاری سے دور بھاگتا ہے، اور یہاں تک کہ وہ صرف اپنی بیوی تک ہی محدود رہتا ہے، حلال اور حرام میں تمیز سیکھتا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ غیر محرم ہے، اس کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھنا، اور وہ یہ بھی سمجھتا ہے کہ یہ میری بیوی ہے، اس کے ساتھ کس طرح کے تعلقات رکھنے، سمجھتا ہے کہ غیر محرم عورت، اس کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھنا، اور یہ بدکاری بہت بڑا گناہ ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، یہ بہت بڑی بے حیائی ہے، اور اس بے حیائی سے بچنا چاہیے۔ یہ عباد الرحمن کے بندوں کی خوبی ہے، اور اس کے بعد 9ویں خوبی یہ ہے عباد الرحمن کے بندوں کی کہ جتنے میں نے یہاں پہ جو چیزیں بیان کی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور جو انسان گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے، عباد الرحمن کے بندوں کی یہ خوبی ہے کہ جو گناہ ہو جائے تو پھر اس سے توبہ کر لیتے اور اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں، تو اللہ رب العزت ان کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے، حتیٰ کہ ان کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ اللہ رب العزت عمل